یہ دسترخوان امام حسن صرف امام حسن کا نہیں بلکہ روایت میں ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند جناب قاسم کے بارے میں یہ مشہور ہے، جناب شہزادہ علی اکبر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ گھر کے اوپر آگ کو روشن کیا کرتے تھے۔ گھر کے اوپر اس دور میں آگ کو روشن کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دور سے جو مسافر آ رہے ہیں، جو رات کی تاریکی میں سفر کرتے ہوئے مدینے کی طرف آ رہے ہیں، شہر کی طرف آ رہے ہیں، وہ آگ روشن دیکھ کر انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پر آگ روشن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں پر کھانا بھی دستیاب ہوگا، یہاں پہ ہمیں ہر چیز مہیا مل جائے گی، تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ تو خاص طور پر کریم اہل بیت کی طرف سے جو ہے نا خاص طور پر آگ کو روشن کیا جاتا تھا۔ ارے کیا کہنے رات کی تاریکی میں، یہ نہیں ہے کہ دن کے وقت دسترخوان، نہیں، رات کی تاریکی میں کسی بھی پہر آ جائے تو آپ کے لیے جو ہے وہ دسترخوان ہمیشہ بچھا ہوا ہوتا تھا۔ دوسرا، دسترخوان کا ایک بڑا مزیدار ایک واقعہ موجود ہے کہ آپ کا دسترخوان ایک ایسا تھا کہ ایک مسافر آیا اور شہر دن کا وقت تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہیں، بڑے نورانی ہیں، وہ مدینے سے باہر بیٹھے ہوئے باغ کے اندر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس بڑی خشک روٹی ہے جس کو توڑنا بڑا مشکل ہے، پاؤں پر توڑ رہے ہیں، توڑنا بڑا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھوک مجھے بھی لگی ہے لیکن یہ اتنی سخت روٹی میں نہیں کھا سکتا۔ تو ان کا کہ تم مدینے کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر حسن کا دسترخوان ہے، بہت مشہور ہے، جاؤ کھانا کھا لو۔ تو وہ آیا اور شخص آ کر کھانا کھانے لگ گیا، کھانا بھی کھا رہا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا ساتھ میں اپنے جوڑ بھی رہا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا کہ اگر تمہارا کوئی اور ساتھی موجود ہے تو اس کو بھی لے کر آ جاؤ۔ تو یہ الگ سے لے کر جانے کا مقصد کیا ہے؟ اور کوئی ساتھی ہیں، کوئی اور دوست ہیں تو یہ وسیع دسترخوان ہے، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، آپ لے کر آؤ۔ کہا نہیں ہے، میرا ساتھ تو کوئی نہیں ہے، ابھی جس رستے نے جس نے مجھے یہاں پر آنے کا بتایا ہے نا وہ شخص ایسا ہے کہ اس سے روٹی ٹوٹ نہیں رہی تھی، وہ اس کو توڑ کر پانی میں بھگو کر کھا رہا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تازہ روٹی لے کر اس کو لے جا کر دوں۔ کہا تمہیں معلوم ہے وہی سردار ہیں اس دسترخوان کے، وہ میرے بابا ہیں علی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے خدمت یعنی اخلاقیات کا تقاضا کس طریقے کا ہے۔ اور دوسرا اگر ہم دیکھتے ہیں آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ راشن بانٹنے کے لیے ہم جب تک لائنیں نہ لگوا لیں اور تصویریں نہ بنوا لیں تو اس وقت تک ہم یہ کہتے ہیں کہ راشن تقسیم نہیں ہوا، کسی کو نہیں دیا۔ لیکن ہم جب کریم اہل بیت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ روایت میں ہے کہ رسول خدا کے ایک تو مہر نبوت موجود تھی نا، اس کے علاوہ ان کی کمر پر لوگوں کے گھر راشن پہنچانے کے لیے ایک نشان موجود ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات امیر المومنین کے کمر کے اوپر نشان موجود تھے جو آپ رات کی تاریکی کے اندر کسی کو معلوم نہیں چلتا تھا، کسی کی عزت نفس پر کبھی جو ہے نا حرف نہیں آنے دیا، اور جا کر رزق جو ہے وہاں پر پہنچایا کرتے تھے۔ یہی امام حسن مجتبیٰ کا تھا کہ آپ رات کی تاریکی کے اندر لے کر روٹیاں لے کر اور جایا کرتے تھے، اور اس طریقے سے جا کر دیا کرتے تھے کہ آج تک پتہ نہیں چلا کہ کون دے کر جا رہا ہے۔ کیا کہنے ابھی جب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو ہوگی ہماری، تو وہاں پر آپ کو یہ واقعہ ضرور ملے گا کہ جب امام علی کو دفن کر کر آئے ہیں تو ایک نابینا افراد ملا، وہ کہنے لگے کہ مجھے آج 3 دن ہو گئے کہ میرا ایک چاہنے والا، ایک میرا دوست جو ہر روز میرے لیے کھانا بھی لایا کرتا تھا، پانی بھی لایا کرتا تھا، وہ 3 دن ہو گئے میرے پاس نہیں آیا۔ تو جب امام حسن مجتبیٰ نے سنا، کہا وہ میرے بابا تھے جو یہاں پر آ کر آپ کی خدمت سر انجام دیا کرتے تھے۔ مولانا صاحب، آپ جب اس طرح ہم دیکھتے ہیں نا اکثر کہ اب لوگوں میں صبر نہیں رہا، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات بھی جو ہیں صلح سے اور بیٹھ کے جس کو ہم ٹیبل ٹاک کہتے ہیں اس پہ اب سولو کرنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اتنی ٹالرنس ہی نہیں رہا، برداشت ہی نہیں رہی کہ میں بول رہا ہوں تو آگے وہ کیوں بول رہے ہیں، اور اگر وہ بول رہا ہے تو اس کی کیوں مانی جائے۔ کیوں ہم جو ہے اس ٹریک سے ہٹ گئے ہیں جس کی مثالیں اور جو ہماری ہسٹری میں قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، پھر بھی ہم کیوں اس سے ہدایت نہیں حاصل کر پا رہے؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اور احادیث کو
قصے اور کہانیوں تک لیا، عملی طور پر ہم اس کو اپنے اوپر نافذ نہیں کر سکے. جبکہ اگر ہم دیکھتے ہیں سیرت امام حسن کے اندر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کس طریقے سے اپنے اوپر جو ہے نا وہ حاوی کیا اور بتایا کہ اسلام کو کس طریقے سے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. بالکل. اور معذرت کے ساتھ امام حسن اور امام حسین دو بھائی، ان کی کیا مثالی رشتہ محبت. اب وہ بھائی بھائی میں وہ رشتہ وہ محبت تو وہ تو دور کی بات ہے، تھوڑی سی بھی نہیں نظر آتی. یہ تو بھائی کا ہے نا. ایک انجان آدمی کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کا اگر ہم دیکھتے ہیں رویہ، ایک شخص اعتکاف کا سیزن، اعتکاف ابھی آنے والا ہے. جی ہاں بالکل. تو اعتکاف کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد سے باہر نہیں جائے گا، کسی سے بات نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا. امام حسن مجتبیٰ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس اعتکاف کے عالم میں ایک عام آدمی آتا ہے، انجان نہیں جانتے. وہ کہتا ہے ابن رسول اللہ، میں آپ کو ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آیا، میرے اوپر قرضہ ہو گیا ہے اور مجھے خوف ہے کہ میں باہر نکلوں گا تو وہ فلاں شخص جو ہے نا میرے ساتھ بدتمیزی کرے گا، میری عزت کو ہرٹ کرے گا، میری عزت کو نقصان پہنچائے گا. آپ مجھے کچھ عطا کریں تاکہ میں اس کو عطا کر دوں، تاکہ میں اپنا قرضہ اتار دوں. تو ادھر امام حسن مجتبیٰ اس وقت صبح کا ٹائم تھا، چونکہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاس تو کوئی پیسہ ہی نہیں ہے. تو امام حسن نے کہا کہ مجھے خانہ کعبہ کے رب کی قسم میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں اور جا کر اس سے کہہ دیں کہ وہ مجھے تنگ نہ کرے، میں اس کو ادا کر دوں گا پیسے. امام حسن مجتبیٰ، اب اعتکاف کا ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جب آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. بالکل بالکل. مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن اپنے اس مومن بھائی کی مدد کرنے کے لیے، اس مسلم بھائی کی مدد کرنے کے لیے آپ نے اعتکاف کو چھوڑا، اس کا ہاتھ پکڑا اور مسجد سے باہر جانے لگے. ابن عباس نے فوراً سوال کیا، مولا آپ کو تو اعتکاف تھا. کہا میرا اعتکاف سے افضل ہے اس مومن کی مدد کا. کیا کہنا، زبردست، ماشاءاللہ. اس مومن کے لیے، اس مومن کا خیال رکھنا. یعنی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ جو کردار مل رہا ہے نا، اور اگر ہم اسی کردار کو اپنے اندر لے کر آ جائیں تو ہمارے لیے یہ ایک بہترین نمونہ عمل ہو جائے گا، ہمارے لیے زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں کزن ہیں دونوں، جناب قاسم جو ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ کے فرزند ہیں، اور شہزادہ علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں. حضرت عباس، اب آپ جو ہیں یہ ان کے چچا ہیں. اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھنا شروع کریں، ایک نشست پوری الگ سے چاہیے ہوگی ان کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے. تو ان کے اخلاق کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کا ادب و احترام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بلاتے ہیں. یہی وجہ کہ اسلام نے کافی ساری چیزیں جو ہمیں منع کی. اسلام نے کہا کہ آپ کسی کا جو ہے وہ نک نیم، جو آپ تو وہ ہم بڑے اس سے کہتے ہیں نا نک نیم، جی اسلام نے منع کیا. اسلام نے کہا کہ آپ اصل نام لیں. اچھا، آپ نے اس کو دوسرے نام سے بلانے لگے، نام اس کا محمد رکھا گیا، جو بابرکت نام ہے آپ نے اس کو چھوڑ کر اس کو نک نیم میں لے گئے. جبکہ اسلام نے کہا کہ نہیں، اس کو اصل نام سے بلایا جائے. اصل نام کا اس کی شخصیت پہ ایک اثر ہوتا ہے. جی بالکل بالکل ایسے. اور یہی وجہ کہ ماں باپ کو کہا گیا کہ ان کے نام جو ہے نا وہ واجب ہے ماں باپ کے اوپر کہ ان کے نام احسن طریقے سے رکھے جائیں، بہترین نام رکھے جائیں، ایسے نام رکھے جائیں جس کی وجہ سے معاشرہ ڈیولپ ہو سکے، کیا کہنے، معاشرہ بلند ہو سکے. ذمہ داری وہیں سے آتی ہے، اس سے پہلے آ جاتی ہے ذمہ داری. کیا کہنے، اگر ہم ذمہ داری دیکھتے ہیں، اگر ذمہ داری کی طرف آتے ہیں تو چونکہ گفتگو امام حسن کی میری کوشش ہے کہ بات ہے، نہیں میں بالکل سمجھ سکتی ہوں تو، لیکن اگر ہم ذمہ داری کی دیکھتے ہیں تو خاص طور پر کبھی مولا علی اپنے برادر بزرگ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے ایسا رشتہ تلاش کرو کہ میں ایک ایسا فرزند چاہتا ہوں کہ جو معاشرے کو ایک بہترین طریقے سے. ہم حضرت عباس کے بارے میں یہ تو کہتے ہیں کہ وہ جری تھے، جرار تھے، جبکہ امام حسین علیہ السلام ان کو فقیہ کہا جاتا ہے. کربلا کے اندر دو ہی شخصیتیں ہیں جن کو امام حسین نے فقیہ کہا ہے، ایک حبیب ابن مظاہر ہیں اور ایک حضرت عباس جو امام کے ہوتے ہوئے فقیہ کہلاتے ہیں. کیا کہنے، بہت زبردست اور بہت بہترین گفتگو.